دنیا کی سیر، لکھاری حمیرہ علیم۔ دادو میرا رزلٹ آ گیا ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اے لیولز میں فرسٹ آیا تو آپ مجھے یورپ کے ٹرپ پر بھیجیں گی۔ اب دیکھیں میرا رزلٹ، میں نے A+ لیا ہے۔ آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں نا اب۔ خلدہ نے دادی کو پیچھے سے باہوں میں بٹتے ہوئے کہا، وہ جو دیوان پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ قرآن پاک بند کر کے مڑی، اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا اور ماتھے پر چٹا چٹ پیار کرتے ہوئے بولیں، دادو کی جان بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے پتا تھا میرا بچہ A+ ہی لے گا۔ جب میرے بچے نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو یقیناً دادو بھی اپنا وعدہ پورا کریں گی، مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ بولو، منظور ہے؟ دیٹس ناٹ فیئر دادو، پہلے تو آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ چلیں بتائیں کیا شرائط ہیں؟ خلدہ نے منہ پھلاتے ہوئے شکوہ کیا۔ اوہو، میرا بیٹا تو ناراض ہو گیا، ادھر آؤ میرے پاس۔ دادو نے قرآن پاک سائڈ پر رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ شرائط میرے ذہن میں تو تھیں، بتائی اس لیے نہیں تھیں کہ مناسب وقت پر یعنی آپ کو ٹور پر بھیجتے ہوئے بتانی تھیں۔ پہلے بتا دیتی تو کرتے آپ اتنی محنت۔ دادو نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو خلدہ بھی مسکرا دیا۔ آپ بھی نا دادو۔ اچھا آپ بتائیں نا کب بھیجیں گے مجھے، تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام سیٹ کر لوں۔ وہ بھی صبری سے بولا۔ صبر صبر میرا بچہ، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا تو پہلے غور سے میری کچھ باتیں سنو، پھر پروگرام بھی سیٹ کر لیں گے۔ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ابھی جب میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی نا تو اتفاق دیکھو، کچھ ایسی ہی آیات سامنے آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ زمین پہ چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مخلوق کی ابتدا کی۔ پھر جب میں نے انڈیکس میں دیکھ کر جہاں جہاں سفر کرنے کی آیات تھیں وہ نکال کر پڑھیں، جیسے کہ ایک اور آیت ہے، کہہ دیجئے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ ہم دنیا کی سیر کریں، لیکن اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے یہ بھی بتا دیا، یعنی گھومو پھرو اور علم حاصل کرو۔ یہ علم ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھو، جب ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو اس کا کلچر، جگہیں، لوگ، لباس اور خوراک وغیرہ کے بارے میں ایکسپلور کرتے ہیں تو یہ ہمارے علم میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ پر دادو، اس کے لیے کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب تو ہم گوگل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خلدہ نے دادو کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں جی، میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ آج کل کے بچے گوگل نامی جن کے مالک ہیں، جو انہیں ہر چیز کی معلومات گھر بیٹھے ایک کلک پر فراہم کر دیتا ہے۔ دادو نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ہاں، پر دادو یہ جن تو آپ استعمال کرتی ہیں جب آپ کو اپنے کالج کے بارے میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو۔ دادو گورنمنٹ کالج فار ویمن کی پرنسپل تھیں، لہٰذا اپنے کاموں کے سلسلے میں انٹرنیٹ بھی استعمال کرتی رہتی تھی۔ باتیں کروا لو تم سے جتنی مرضی۔ دادو نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر رسید کرتے ہوئے کہا، اس بات پر توجہ دو جو میں بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ معلومات مل جاتی ہیں، لیکن جو مزہ خود اس جگہ جا کر سب کچھ دیکھنے کا ہے وہ تو نہیں ملتا نا۔ خلدہ نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا مقصد ہو، نہ کہ ہلڑ بازی کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ عبرت حاصل کرو۔ اب کسی جگہ جا کر عبرت کیسے حاصل کی جائے گی؟ خلدہ نے ایک بار پھر دادو کو ٹوکا۔ دیکھو نا، جب ہم اہرام مصر کو دیکھتے ہیں، اس سے نکلی ہوئی اشیاء دیکھتے ہیں یا فرعون کی ممی دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ سوچ نہیں آتی کہ اتنی تکنیکی مہارت کے باوجود اللہ نے ان کو صفائے ہستی سے کیوں مٹا دیا؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی جب ہم مختلف ممالک کے کلچر
اور مختلف مذاہب اور رسوم و رواج سے واقف ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ تم نے دیکھا ہے نا کہ میں نیشنل جیوگرافی چینل پر ٹیبو پروگرام اکثر دیکھتی ہوں، تو اسی لیے کیونکہ اس میں دنیا بھر کی مختلف رسومات اور مذاہب سے آشنائی ہوتی ہے۔ پچھلی قسط میں دکھا رہے تھے کہ انڈونیشیا کے ٹروجن لوگ ہر سال اپنے مردہ رشتہ داروں کو قبروں سے نکال کر انہیں نئے کپڑے پہنا کر سجاتے سنوارتے ہیں اور گھروں میں لاتے ہیں۔ میں نے شکر ادا کیا اسلام میں مردوں کی بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے اور دفنانے کے بعد دعا کے لیے کہا ہے۔ کچھ قبائل میں لڑکے لڑکیوں کو چہرے یا جسم پر بلیڈ سے باریک باریک کٹ لگوانے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنی بہادری ثابت کر سکیں۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اسلام نے ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی کہ ہم کوئی ایسی فضول حرکت کر کے اپنی بہادری ثابت کر سکیں۔ کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں روحوں پر اعتقاد رکھا جاتا ہے، انہیں خوش کرنے کے لیے مرغیاں، بکرے، گائے ذبح کی جاتی ہیں، ان کا خون پیا جاتا ہے، اس خون کو چہرے اور جسم پر ملا جاتا ہے، اپنے آپ کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ ایسی چیزیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان خرافات سے بچے ہوئے ہیں۔ اردن میں پیٹرا میں جب ہم دیکھتے ہیں ایسی قوم جو کہ پہاڑوں کو تراش کر محل بنا لیتی تھی، اسے صرف ایک آندھی نے مار ڈالا، اور وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے بلکہ شرک کرتے تھے اور انبیاء کو جھٹلاتے تھے۔ تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ان جیسی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو بس یہی احساس کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی خوشنودی کے لیے کام کیے جائیں، ورنہ ہمارا حشر بھی ان تباہ شدہ اقوام جیسا ہو سکتا ہے۔ عبرت ہے۔ دادو، یہ عبرت کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے جو سزا اسے ملتی ہے، اس سے ڈر کر اس گناہ سے بچ جانا عبرت حاصل کرنا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلی کے شہر پومپئی میں گنہگاروں پہ آتش فشاں کا لاوا پڑا اور وہ اسی حالت میں پریز رو ہو گئے جس میں گناہ کر رہے تھے۔ اب اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کر گناہ سے بچ جائیں تو یہی سب سے بڑا علم اور دنیا کی سیر کا فائدہ ہے۔ آئے ہائے خلدا، کہیں سو تو نہیں گئے؟ دادو نے اس کا سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں دادو، اتنا مزہ آ رہا ہے یہ سب سن کر، اس لیے غور سے سن رہا ہوں۔ آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھیں؟ خلدا نے ترنت جواب دیا۔ بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم یورپ کا ٹور کرو، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اور تمہارے دوست یورپ سے واپسی پر عمرہ بھی کرتے آئیں اور سعودی عرب کے نزدیک ان جگہوں کی سیر بھی کرتے آئیں جہاں تباہ شدہ اقوام کے آثار ہیں، اور سعودیہ میں بھی گھوم پھر کر دیکھو کہ ہمارا اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے مذہب اور عربوں کے رہن سہن سے بھی واقفیت حاصل ہو تم لوگوں کو۔ دادو نے رسان سے کہا۔ واہ دادو، میرے منہ کی بات چھین لیا آپ نے، یہ آپ کو میرے دل کی باتیں کیسے معلوم ہو جاتی ہیں؟ خلدا نے اٹھ کر دوبارہ دادو کو باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ زیادہ مسکے مت لگاؤ۔ اچھا بھائی، میں دادو ہوں تمہاری، مجھے تمہارے دل کا حال نہیں معلوم ہوگا تو پھر کسے ہوگا؟ پھر ڈن ہے پروگرام، پہلے یورپ، پھر عمرہ اور سعودیہ کی سیر۔ دادو نے استفسار کیا۔ ڈن دادو، خلدا نے انہیں چومتے ہوئے کہا، پر دوسری شرط تو سن لو۔ جی جی جلدی بتائیں، خلدا نے بے چینی سے بولا۔ سب جگہوں پر جا کر ان کو اسلام سے کمپیئر کر کے جو کچھ تمہیں اسلام میں اچھا لگے گا وہ مختصر طور پر تم میمو میں لکھو گے اور واپس آ کر مجھے سب پڑھانا ہوگا، منظور ہے؟ دادو نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اوکے باس، ایسا ہی ہوگا۔ اب میں جاؤں دوستوں کو بتاؤں؟ پھر پاسپورٹ لے کر ویزے کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے نا؟ دعا کیجیے سب کو ہی ویزا مل جائے۔ خلدا نے اٹھتے ہوئے کہا، پر سب سے پہلے اپنے ماما بابا کو بتاؤ، ان سے اجازت لو بچے، اور دوستوں سے بھی کہو کہ والدین سے اجازت لیں، ورنہ کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ دادو نے تنبیہ کی۔ آف کورس دادو، ان کی پرمیشن کے بغیر جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یو آر سو سویٹ دادو، آئی لو یو سو مچ۔
اس نے دادو کی گال چومی اور بھاگتا ہوا ماما کو بتانے چلا گیا۔ دادو نے مسکراتے ہوئے پھر سے قرآن پاک کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔